بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الرجل یصلی فیذکر ان علیہ صلاۃ فائتہ۔ یہ باب اس بات سے متعلق ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اسی درمیان اسے یہ خیال آ جائے کہ میرے ذمہ فوت شدہ نماز بھی ہے، یعنی کسی وقت کی نماز چھوٹ گئی ہے، اسے ادا کرنا ابھی باقی ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ تو جس شخص کی نماز قضا ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس کی جو نمازیں چھوٹی ہیں، جن کی قضا کرنی ہے، وہ ایک وقت کی ہے یا دو وقت کی ہے، 3 وقت کی ہے، 4 وقت کی ہے یا 5 وقت کی ہے، یعنی 5 وقت کی ہے یا اس سے کم ہے۔ اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ جس کی نمازیں چھوٹی ہیں، وہ 6 نمازیں اس کے ذمہ ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں، تو دونوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ جس شخص کے ذمہ 5 نمازیں یا اس سے کم کی قضا ہے، تو وہ صاحب ترتیب ہے، اسے اصطلاح میں صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ اور جس کے ذمہ 6 وقت کی نمازیں یا اس سے بھی زیادہ قضا ہیں، باقی ہیں، تو اسے صاحب ترتیب نہیں کہتے ہیں۔ تو یہاں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ صاحب ترتیب کے تعلق سے ہے۔ اگر آدمی صاحب ترتیب نہیں ہے تو وہ جس طرح سے بھی چاہے پڑھتا رہے، وقتیہ پڑھ لے، اور جتنی جلدی ہو سکے جو نمازیں اس کے ذمہ باقی ہیں وہ ادا کرے، جس طرح بھی چاہے ادا کر لے، کوئی ترتیب اس کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جو صاحب ترتیب ہے، اس کی جو نمازیں چھوٹی ہیں، اس کے لیے وقتی اور قضا دونوں نمازوں میں ترتیب ضروری ہے۔ پھر قضا نمازیں جو اس کے ذمہ ہیں، اس میں بھی ترتیب ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کی آج کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، ظہر پڑھنے گیا وہ، تو اب اس کے ذمہ ضروری ہے کہ پہلے فجر کی نماز ادا کر لے، اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کرے۔ ان دونوں میں ترتیب ضروری ہے۔ فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی، ظہر کی نماز چھوٹ گئی تھی، عصر کے لیے اسے موقع ملا، عصر پڑھنے گیا، تو اب ضروری ہے کہ پہلے وہ فجر کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لے، پھر جو وقت کی عصر ہے وہ پڑھے۔ تو اب کبھی ایسا ہوگا کہ آدمی کی کسی ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی، تو جس کی نماز کبھی چھوٹتی نہیں ہے، اتفاق سے چھوٹ گئی، تو اسے دھیان ہی نہیں رہ جاتا ہے کہ چھوٹی بھی ہے۔ مثلا فجر پابندی سے پڑھتا ہے، ابھی غفلت نہیں ہوتی ہے، اتفاق ایسا کہ سو گیا، نیند نہیں کھلی، یا کسی کام میں لگ گیا، یاد ہی نہیں رہا، اور اب فجر چھوٹ گئی، بھول گیا کہ چھوٹی بھی ہے۔ گیا ظہر پڑھنے کے لیے، ظہر پڑھ رہا تھا، امام صاحب پڑھا رہے تھے، درمیان میں خیال آیا کہ آج تو میں نے فجر نہیں پڑھی ہے، آج تو میں اٹھائی دیر میں تھا، اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ امام کے ساتھ نماز پوری کر لے، اور جب امام کے ساتھ نماز پڑھ کے فارغ ہو تو پہلے وہ فجر کی نماز کی قضا کرے، اس کے بعد یہ ظہر جو امام کے ساتھ پڑھ لیا ہے اسے بھی دوبارہ پڑھے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اکیلے پڑھ رہا تھا ظہر کی نماز، اسی میں خیال آیا کہ یار فجر کی نماز تو چھوٹ گئی تھی آج میری، تو اب کیا کرے گا؟ وہ نماز توڑ دے گا؟ نماز توڑے گا نہیں، وہ نماز پوری کر لے گا۔ اس کے بعد پہلے وہ فجر کی نماز پڑھے گا، پھر جو نماز ظہر کی پڑھ چکا ہے وہ دوبارہ پڑھے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ صاحب ترتیب کے لیے ہے۔ لیکن عام طور پر جو لوگوں کا حال ہے، سینکڑوں نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، ایک زمانے تک نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، بعد میں پڑھنا شروع کیا تو کوئی پڑھی کوئی چھوڑے، کوئی پڑھتے رہے چھوڑتے رہے، پھر اور ذرا بوڑھے ہوئے تو پابندی کرنے لگے۔ یہ تو صاحب ترتیب ہے نہیں۔ تو اب ان کی فجر کی نماز آج کی بھی چھوٹ گئی مثلا، تو ظہر پڑھنے گئے، خیال آیا کہ نماز تو ظہر کی فجر کی نہیں پڑھی ہم نے آج،
کوئی بات نہیں، ظہر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد یہ کوشش کریں کہ جو نمازیں ہمارے ذمہ باقی ہیں وہ جلدی جلدی ادا ہو جائیں، تو روزانہ جتنا ادا کر سکیں ادا کرتے رہیں، ان کی ترتیب نہیں ہے۔ دیکھیے، الرجل یصلی فیذکر ان علیہ صلاۃ فائتۃ، مرد نماز پڑھ رہا ہے اور اسے یاد آ جائے کہ اس کے ذمہ فوت شدہ نماز ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر انہ کان یقول، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہ کان یقول، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے، من نسیا صلاۃ من صلاتہ فلم یذکرها الا وهو مع الامام، جو آدمی اپنی نمازوں میں سے کوئی نماز بھول جائے اور وہ نماز اسے یاد نہ آئے مگر اس وقت جبکہ وہ امام کے ساتھ ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے امام کے ساتھ ہے، اس درمیان اسے یاد آئے، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ صَلَاتَهُ الَّتِي نَسِيَ، تو جب امام سلام پھیرے یعنی نماز پوری ہو جائے تو وہ اس نماز کو ادا کرے جو بھول چکا ہے، فَلْيُصَلِّ صَلَاتَهُ الَّتِي نَسِيَ، تو وہ اس نماز کی ادائیگی کرے جسے بھول گیا ہے، ثُمَّ لْيُصَلِّ بَعْدَهَا الصَّلَاةَ الْأُخْرَى، پھر اس کے بعد یعنی بھولی ہوئی نماز پڑھنے کے بعد یہ دوسری نماز ادا کرے۔ تو معلوم ہوا کہ امام کے ساتھ جو نماز پڑھ چکا تھا اسے بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اچھا، ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہے، صاحب ترتیب کا مطلب سمجھ گئے نا، صاحب ترتیب ہے، وہ اتفاق سے فجر کی نماز چھوٹ گئی، آج گیا ظہر کی نماز پڑھنے، ظہر کی نماز پڑھ چکا تب بھی اسے یاد نہیں آیا کہ فجر چھوٹ گئی ہے، کچھ دیر بعد اسے خیال آیا کہ آج تو ہم نے فجر کی نماز پڑھی نہیں، دیر میں اٹھے تھے آج، تو اب وہ کیا کرے؟ کیا یہ ظہر کی نماز جو پڑھ چکا ہے یہ اسے دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ کہتے ہیں اس صورت میں دوبارہ نہیں پڑھنا پڑے گا۔ اگر نماز پڑھنے کے درمیان خیال آ جاتا یا نماز پڑھنے سے پہلے اسے خیال آ جاتا تب تو اس صورت میں لازم تھا کہ پہلے وہ فجر کی نماز ادا کرتا، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ چکا تھا تو دوبارہ پڑھتا، اور نہیں پڑھتا شروع ہی نہیں کرتا، لیکن پڑھ چکا اس کے بعد خیال آیا تو یہ نماز ہو گئی۔ قال محمد وبہذا ناخذ الا فی خصلۃ واحدہ اذا ذکرها وهو فی صلاۃ فی آخر وقتها، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے ہم اختیار کرتے ہیں، یعنی آدمی اگر بھول جائے اور اسے اس وقت یاد آئے جبکہ وہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ نماز پوری کر لے، اس کے بعد پہلے بھولی ہوئی نماز پڑھے، پھر جو امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے اسے دہرائے، اسے ہم اختیار کرتے ہیں۔ الا فی خصلۃ واحدہ، مگر ایک صورت میں، ایک صورت ایسی ہے کہ اس میں اس طرح نہیں کرے گا، وہ کیا ہے؟ اذا ذکرها وهو فی صلاۃ فی آخر وقتها، کہ جب اسے بھولی ہوئی نماز یاد آئے اس حال میں کہ وہ نماز میں ہے، اس نماز کے آخر وقت میں، مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور ظہر کا بالکل آخری وقت ہے، اب یا تو وہ وقتیہ پڑھ سکتا ہے یہی، یا جو قضا ہے وہی پڑھ سکتا ہے، دونوں نہیں پڑھ سکتا، تو اب کیا کرے گا وہ؟ تو ظاہر بات ہے وقتیہ کو ترجیح، ایک تو چھوٹ چکی ہے، اب اگر اسے پڑھتا ہے پھر یہ چھوٹ جائے گی تو کیا کرے گا؟ یہ پڑھ لے گا یاد آنے کے بعد بھی، اور جو چھوٹ گئی ہے اسے بعد میں پڑھے گا۔ کہا مگر ایک صورت میں جب اسے بھولی ہوئی نماز یاد آئے اس حال میں کہ وہ شخص نماز میں ہو، فی آخر وقتہا، اس نماز کے وقت کے آخر میں، ایسی کسی نماز میں ہو اور وہ نماز کا آخری وقت ہو، یخاف ان بدعا بالاولی ان یخرج وقت هذه الثانیہ
اور اسے اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر اس نے پہلی نماز شروع کی، یعنی جو بھولی ہوئی ہے اسے شروع کیا، تو اس دوسری نماز کا وقت نکل جائے گا قبل اس کے کہ وہ اسے ادا کرے، فَلْيَبْدَأْ بِهَٰذِهِ الثَّانِيَةِ، تو وہ اسی دوسری نماز کو شروع کرے گا، حتیٰ یفرغ منها، یہاں تک کہ وہ اس دوسری نماز سے فارغ ہو جائے، ثم یصلی الاولی بعد ذلك، پھر اسے ادا کر لینے کے بعد وہ پہلی یعنی بھولی ہوئی نماز ادا کرے گا۔ وہو قول ابی حنیفہ و سعید بن المسیب، اور یہ قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، و سعید بن المسیب اور سعید بن مسیب کا۔ تو یہ باب ختم ہوا جو صاحب ترتیب سے متعلق تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا باب ہے، الرجل یصلی المکتوبۃ فی بیتہ ثم یدرک الصلاۃ، یعنی آدمی فرض نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے، پھر وہ نماز کو پا لیتا ہے، مطلب اپنے گھر میں یہ سوچ کے کہ نماز ہو چکی ہوگی، جماعت ہو چکی ہوگی، پڑھ لیا، پھر اس کے بعد مسجد گیا، وہاں دیکھا جماعت ہو رہی ہے، اب کیا کرے؟ مثال کے طور پر امتحان کا موقع ہے تو وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اس وقت نا، آپ نے سوچا کہ عشاء کی نماز کا وقت 8 بجے کا تھا اور 8:05 ہو گیا ہے، تو جماعت تو ہو چکی ہوگی، تو جلدی سے آپ نے کمرے میں نماز پڑھ لی عشاء کی، اس کے بعد تیاری کرنے کتاب لے کے مسجد میں پہنچے، دیکھا وہاں جماعت تو شروع ہو رہی ہے ابھی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ عشاء تو پڑھ چکے ہیں آپ اور یہاں عشاء کی جماعت ہو رہی ہے۔ کہ ایک آدمی اپنے گھر میں فرض نماز پڑھ لیتا ہے، پھر وہ نماز کو پا لیتا ہے، ایک جماعت پا لیتا ہے، اب کیا کرے؟ تو حکم یہ ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہو جائے، اب جو پڑھے گا تو یہ نماز اس کی نفل ہو جائے گی، لیکن ہر جماعت میں شامل ہونے کا حکم نہیں ہے۔ مثلا یہی صورتحال فجر میں پیش آ گئی، نیند کھلی، دکھا وہ تو جماعت کا وقت ہو گیا، کمرے میں پڑھ لیا، پھر کتاب اٹھائے چلے گئے تیاری کرنے مسجد میں، دکھا وہاں تو جماعت ہو رہی، ٹائم بڑھا دیا امام صاحب نے، تو اب کیا شامل ہو جائیں گے جماعت میں؟ وہاں شامل نہیں ہوں گے۔ کیوں شامل نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ یہ صاف حکم ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر، یعنی فجر کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں ہے، تو آپ جو شامل ہوں گے یہ آپ کی نماز کون سی ہوگی؟ یہ نفل ہوگی، اور فجر کے بعد نفل پڑھنا نہیں ہے، اس لیے آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہی واقعہ عصر میں پیش آ جائے تب بھی آپ شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں بھی حکم ہے لا صلاۃ بعد العصر، کہ عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی ہے، تو وہاں بھی شامل نہیں ہوں گے۔ مغرب کے بعد مغرب میں گئے، وہاں یہ حادثہ پیش ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ شامل ہوں گے؟ نہیں، مغرب میں بھی شامل نہیں ہوں گے۔ کیوں شامل نہیں ہوں گے؟ کہ مغرب میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 3، اور کوئی نفل یہ طاق نہیں پڑھی جاتی ہے، یا تو 2 پڑھی جائے گی یہ بھی جفت ہے، یا 4 پڑھی جائے گی یہ بھی جفت ہے، کوئی 3 یا 5 نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تو اب اگر آپ مغرب میں شامل ہو گئے تو نماز کیسی ہوگی؟ آپ کی نفل ہوگی، اور کتنی رکعت ہوگی؟ 3، اور اس طرح کوئی نفل ہے نہیں۔ تو اب اس سے صاف سمجھ میں آیا کہ عشاء اور ظہر یہ 2 نمازیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں پڑھ چکے، پھر اس کے بعد مسجد میں پہنچے، دیکھا جماعت ہو رہی ہے، تو آپ اس میں شامل ہو جائیں، اور یہ جو آپ پڑھیں گے مسجد میں جماعت کے ساتھ یہ آپ کی نفل ہوگی۔ اور باقی 3 نمازوں میں اگر آپ گھر میں پڑھ چکے ہیں، پھر آپ جماعت کو پا لیتے ہیں، تو آپ جماعت میں شامل نہیں ہوں گے۔ دیکھیے، اخبرنا مالک حدثنا زید بن اسلم عن رجل من بنی الدیل، دیکھیے ایک ہے دال کے کسرے کے ساتھ اور یا کے سکون کے ساتھ دیل، یہ امام کسائی کے نزدیک ہے، اور ایک ہے دوئل، دال پر پیش اور وہاں حمزہ ہے، حمزہ پر کسرہ، یہ سیبوئے کے نزدیک ہے،
اور ہر ایک کے ساتھ ان کے متبعین بھی ہیں، دوسرے ائمہ بھی ہیں۔ تو ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زید ابن اسلم نے، وہ بنی دیل یا بنی دوئل کے ایک مرد سے روایت کرتے ہیں، یقال لہ بسر بن محجن، انہیں جس مرد سے وہ روایت کرتے ہیں ان کا نام بسر ابن محجن ہے۔ ان ابی ہے، وہ اپنے باپ یعنی محجن سے روایت کرتے ہیں، انہ کانا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، فأذن بالصلاۃ، تو نماز کے لیے اذان دی گئی، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، والرجل فی مجلسہ، اور ایک مرد اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہ اٹھ کر کے نماز میں شامل نہیں ہوا۔ یہ مرد کوئی اور نہیں تھا بلکہ یہی تھے جو روایت کر رہے ہیں، تو یہاں اپنا نام نہیں لیا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ذرا اچھا نہیں لگ رہا تھا نا کہ اذان ہوئی تو سرکار نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور لوگ شامل ہوئے اور میں کنارے بیٹھا رہا، یہ کہنے میں اچھا نہیں لگ رہا تھا نا، کیا کہا والرجل فی مجلسہ، اور ایک مرد ہے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منعک ان تصلی مع الناس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے منع کیا، یعنی اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ الستا رجلا مسلمہ، کیا تو مسلمان مرد نہیں ہے؟ قال بلا، تو وہ مرد جو اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا اس نے عرض کیا کیوں نہیں، میں مسلمان مرد ہوں، پھر نماز میں کوئی شامل نہیں ہوا؟ کہتے ولکنی قد کنت صلیت فی اہلی، لیکن میں یہ نماز اپنے اہل میں پڑھ چکا تھا، یعنی اپنے گھر ادا کر چکا تھا، تو نماز پڑھ کے میں یہاں آیا تھا، تو اس کے بعد یہ جماعت ہو رہی ہے اس لیے میں شامل نہیں ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جئت فصل مع الناس وان كنت قد صلیت، حضور نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ اور یہ صورتحال ہو کہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہو تو تم لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لو اگرچہ تم گھر میں پڑھ چکے ہو، وان كنت قد صلیت، اگرچہ تم پڑھ چکے ہو لیکن یہاں آئے تو شامل ہو جاؤ۔ تو اس سے لگتا ہے حکم عام ہے نا، تو یہ اپنے کے لحاظ سے عام ہے، لیکن جب دوسرا حکم اس کے خلاف ہے، دونوں میں تعارض ہوگا تو وہاں تو اس پر عمل نہیں ہوگا۔ تعارض کہاں ہوگا؟ فجر میں، عصر میں اور مغرب میں، باقی دو نمازوں میں کوئی تعارض نہیں ہے تو وہاں عمل ہوگا اس پر۔ اخبرنا مالک عن نافع ان ابن عمر کان یقول، ہمیں خبر دی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے من صلی صلاۃ المغرب او الصبح ثم ادرکہما، جس نے مغرب کی نماز ادا کر لی یا جو شخص مغرب کی نماز پڑھ لے یا فجر کی نماز پڑھ لے، ثم ادرکہما، پھر ان دونوں کو پالے، ان دونوں کی جماعت پالے، فلا یعید لہما غیر ما قد صلاہما، تو جو پڑھ چکا ہے ان کے علاوہ ان نمازوں کو نہ پڑھے، ان کا اعادہ نہ کرے، یعنی دوبارہ وہ نماز میں شامل نہ ہو۔ کیوں شامل نہ ہو؟ کیونکہ فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور کوئی بھی نفل نماز 3 رکعت کی ہوتی نہیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا عفیف بن عمرو السہمی عن رجل من بنی اسد، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی عفیف ابن عمرو سہمی نے، وہ قبیلہ بنی اسد کے ایک مرد سے روایت کرتے ہیں، انہ سأل ابا ایوب الانصاری، انہوں نے یعنی قبیلہ بنی اسد کے اس مرد نے ابو ایوب انصاری سے پوچھا، فقال انی اصلی، اور کہا پوچھنے میں کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، ثم آتی المسجد، پھر مسجد میں حاضر ہوتا ہوں، فاجد الامام یصلی، تو امام کو نماز پڑھتے ہوئے پاتا ہوں،
یعنی میں پاتا ہوں کہ جو نماز میں پڑھ کر کے آ رہا ہوں امام صاحب وہی نماز پڑھا رہے ہیں. افاصلی معہ، تو کیا میں امام کے ساتھ وہ نماز پڑھوں؟ قال نعم، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا ہاں، صلی معہ، اس کے ساتھ پڑھ لو. ومن فعل ذلك فلہ مثل سہم جمع او فلہ سہم جمع، یعنی راوی کو شک ہے کہ مثل سہم جمع فرمایا یا سہم جمع فرمایا. تو جو شخص ایسا کر لے گا، یعنی گھر نماز تنہا پڑھ چکا تھا، مسجد میں آیا جماعت ہو رہی تھی اس میں شامل ہو گیا، تو جو ایسا کر لے گا تو اس کے لیے جماعت کے حصے کے مثل ہے یا اس کے لیے جماعت کا حصہ ہے، یعنی جماعت میں جو اجر و ثواب ملتا ہے اسے جماعت کا اجر و ثواب مل جائے گا. تو نماز تو نفل ہوگی لیکن جماعت کا ثواب اسے حاصل ہو جائے گا. قال محمد، اب یہ ان باتوں کو دلیل نہیں بنا سکتے کہ اس کا مطلب اس زمانے میں بھی لوگ بعد میں آتے تھے، جماعت ہو رہی ہوتی تھی گھر پڑھ لیا کرتے تھے. چونکہ اس وقت جماعت کے بارے میں وقت تو اس طرح تھا نہیں جیسے آج ہے. آج تو وقت مقرر ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہر ایک کے پاس گھڑی ہے، اس ٹائم پہ پہنچ جائے، اذان سنائی دی یا نہیں سنائی دی وقت سے پہنچ سکتا ہے نا. جماعت چھوٹنے کا چکر نہیں آج کل. اس زمانے میں کہ اذان اگر سنائی دی تو ٹھیک ہے اور نہیں سنائی دی تو پتہ ہی نہیں چلے گا اذان ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی. اب دیکھ رہے ہیں کہ وقت ہوا کہ نہیں ہوا، وہ سایہ وہاں چلا گیا ہے، لگتا ہے کہ وقت ہو گیا، ابھی لگتا نہیں گیا، ابھی تھوڑا اور پڑھ جانے دو تب پڑھتے ہیں. اب دیکھ کر کے پھر نماز پڑھیں. کسی کام سے مسجد میں گئے، معلوم ہے تو جماعت ہو رہی ہے. جماعت بھی کسی ایک وقت میں نہیں ہوتی تھی، آگے پیچھے بھی ہوا کرتی تھی. آج کی طرح گھڑی کا ٹائم تو تھا نہیں. جیسے آج بھی گاؤں دیہات میں جماعت ہوتی ہے نا، خاص وقت مقرر نہیں ہوتا ہے، پڑھنے والے سب آ گئے تو جماعت ہو گئی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک آدمی آدھا گھنٹہ پہلے آیا ہے اور جو محلے کے خاص پڑھنے والے ہیں وہ آ رہے ہیں آدھا گھنٹے کے بعد، وہ انتظار کرتا بیٹھ کر کے، یہ آ جائیں گے تب جماعت ہوتی ہے. تو اب یہاں اگر جماعت چھوٹ جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن آج کل اگر چھوٹ جائے تو یہ بہت حیرت کی بات ہے. وقت متعین ہے. تو اس طرح ان حضرات سے بھی واقعات ہوئے کہ جماعت چھوٹ گئی، وہاں گئے تو ایسا نہیں کہ پڑھ کے نہیں گئے، پابندی کرتے تھے، نماز پڑھ چکے پھر گئے، دیکھا آج جماعت تو دیر میں ہو رہی ہے. جسے جب نماز کا وقت بڑھنا شروع ہوتا ہے تو یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، اور جب گھٹنا شروع ہوتا ہے اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے. جب وقت پہلے آنا شروع ہوتا ہے تو بہت ایسا ہوتا ہے، سوچتا ہے ابھی جماعت تو نہیں ہوئی ہوگی، تو پہنچ کے معلوم ہوگی جماعت ہو چکی. اور جب ادھر آنے لگتا ہے تو جماعت تو ہو چکی ہوگی، اب پڑھ لیں، پڑھ کے نکلے ابھی تو لوگ نکل رہے ہیں مسجد سے، مگر جماعت ہو رہی ہے وہاں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ بھی اگر جب اعلان ہوا جب نہیں سنے. قال محمد وبہذا کلہ ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان سب کو ہم اختیار کرتے ہیں. جو اوپر بیان ہوا ان سب کو ہم اختیار کرتے ہیں. ونأخذ بقول ابن عمر ایضا ان لا نعید صلاة المغرب والصبح، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول بھی اختیار کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز اور صبح کی نماز کا اعادہ نہیں کریں گے. لأن المغرب وتر، اس لیے کہ مغرب یہ طاق ہے. فلا ينبغي ان يصلي تطوعا وترا، تو مناسب نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ آدمی نفل نماز طاق ادا کرے. ولا صلاة تطوع بعد الصبح، اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں ہے. وَكَذَلِكَ الْعَصْرُ عِندَنَا، اور اسی طرح سے ہمارے نزدیک نماز عصر بھی ہے، یعنی عصر کے بعد بھی وہ شامل نہیں ہو، عصر پڑھ چکا ہے تو عصر کی جماعت میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ عصر کے بعد بھی کوئی نفل نماز نہیں ہے. وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ، اور عصر کی نماز بھی مغرب اور صبح کی نماز کے درجے میں ہے، یعنی اس میں شامل نہیں ہونا ہے. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے. یہ باب بھی ختم ہوا. ایک باب ہے الرجل تحضرہ الصلاۃ والطعام فبأیہما یبدأ، یعنی مرد کے سامنے نماز بھی حاضر ہے اور کھانا بھی حاضر ہے.
تو ان میں سے کس سے وہ آغاز کرے؟ پہلے کھانا کھائے کہ پہلے نماز پڑھے؟ بہت ایسا ہوتا ہے نا کہ اذان ہو رہی ہے اور کھانا بھی تیار ہو گیا ہے، اب کیا کرے وہ؟ تو اگر کھانے کی خوب بھوک لگی خواہش ہے، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، تو پہلے کھانا کھا لے پھر نماز ادا کرنے جائے، اگرچہ جماعت چھوٹ جائے۔ اور ایسا نہیں ہے تو پہلے نماز پڑھ لے بعد میں کھانا کھائے۔ کیوں؟ کھانے کی خوب خواہش ہے، خوشبو آ رہی ہے کھانے کی، اور چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز بھر وہ سوچتا رہے گا کھانے کے بارے میں نا، تو گویا وہ نماز کیا ہوئی تو کھانا بن گئی ہے نا۔ اور اگر وہ کھانا پہلے کھا رہا ہے تو سوچے گا نا کہ نماز ہی پڑھنے جانا ہے، تو کھانے میں نماز کا خیال آتا رہے تو یہ اچھا ہے نا، اس کے حساب سے کہ نماز میں بار بار کھانے کا خیال آتا رہے، تو اس لیے وہ پہلے کھانا کھا لے پھر نماز پڑھنے جائے۔ اور اطمینان اگر ہو تو پہلے نماز پڑھ لے جماعت سے، اس کے بعد تب کھانا کھائے، سمجھ نا۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ وقت ہی ایسا بنا لے کہ ادھر جماعت ہونے کا وقت ہوتا ہے تبھی دسترخوان لگتا ہے اس کا، اسے اختیار نہیں کرنا چاہیے، قصد نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، کب ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ کہیں دعوت میں گئے، وہاں کا جو متعینہ